नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं वीवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हैं। सामीन नाज़रीन, आज का टॉपिक मेरा है शहीद करबला का खुतबा और हम कहाँ खड़े हैं। शहादत का मायने है गवाही देना। शहीद का लफ्ज़ी मायने है गवाही देने वाला। शहीद अपनी जान की कुर्बानी देकर उस कलमाए तैब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सच्चाई की गवाही या शहादत देता है, जिसे हम सिर्फ़ अपनी ज़बान से अदा कर देना ही काफ़ी समझते हैं। शहीद ना सिर्फ़ तौहीद का कौली और क़ल्बी इकरार करता है, बल्कि अपनी जान देकर साबित करता है कि वो इस कलमा की सरबुलंदी को जान से भी अजीज़ समझता है। इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहले शहादत एक मुसलमान ख़ातून हज़रत समिया बिन्त ख़यात की हुई। नबूवत के 7वें बरस इनको अज़ियतें दे देकर बिलाखिर शहीद कर दिया गया और इस ख़ानदान ने मुशरिकीन मक्का की अज़ियतों की पनाह पर दुनिया में आक़ाए दो जहान से जन्नत की बिशारत पाई। फिर हिजरत मदीने के बाद हमें 3 हिजरी में ग़ज़वा अहद के शहदा के मुताल्लिक़ खुशखबरियाँ पता चलती हैं कि जब महबूब खुदा अपने प्यारे चचा हज़रत हमज़ा की शहादत पर गमगीन हुए तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी और बताया कि हज़रत हमज़ा का नाम अल्लाह ने अपने अर्श मुबारक के पाए पर लिख रखा है। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि हमारे तीनों खलफाए राशिदीन हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रज़ी अल्लाह मुर्तज़ा शहादत की मनसब पर फाइज़ होकर अल्लाह के हजूर हाजिर हुए। सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद की उंगलियां तलवार से खेलते खेलते टेढ़ी हो गई। वो शहादत की लगन में हर जहाद में शरीक हुए, मगर सैफुल्लाह को कौन शिकस्त दे सकता है। लिहाजा तिब्बी मौत से दो चार हुए। यहाँ तक कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहादत की आरज़ू की। शहादत का इतना शौक़ क्यों, इतनी तड़प क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, तुम लोगों को मुर्दा ना कहो। जो खुदा की राह में मारे जाते हैं ऐसे लोग हकीकत में ज़िंदा हैं, मगर तुम इनकी ज़िंदगी का शाऊर नहीं रखते। हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल जन्नत के बदले ख़रीद लिए। बस वो अल्लाह की राह में लड़ते मारते और मरते हैं। इनसे जन्नत का वादा एक पुख्ता अहद है तौरात, अंजील और कुरान मजीद में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला हो। बस खुशियाँ मनाओ इस सौदे पर जो अल्लाह से तुमने चुका लिया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सूरह तौबा 111। ऐसे मुजाहिद हक़ को अल्लाह के वादे पर मिलने वाली कामयाबी और जन्नत का यकीन था। ऐसे मुजाहिदों को अल्लाह के वादे पर मिलने वाली कामयाबी और जन्नत का यकीन था। मुहर्रम का महीना आता है तो मुसलमानों को साल नौ की नवीद सुनाता है। इसके साथ ही वो एक तारीख़ी वाक़या की याद और गम हमारे दिलों में ताज़ा करता है। वो है वाक़या करबला, शहादत हज़रत इमाम हुसैन की। इस गम को हम समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं, मगर आज हम बात करेंगे इस खुतबा की जहाँ पर जो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मक्तल गाह यानी कोफा जाते हुए रास्ते में बैज़ा के मुकाम पर फरमाया था। वो खुतबा आज भी हमारे नौजवानों के लिए मशल राह है।
حضرت امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کو فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھتا ہے جو ظالم و جابر ہے، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ عملی طور پر ظالم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو خدا کو یہ حق ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں جھونک دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کر دیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے میں حق بے جانب ہوں، تو مجھے غیرت آئی اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق کے بادل سے بدلنے کی کوشش کروں۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں جان قربان کے لیے تیار ہوئے۔ میں شہادت چاہتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بڑا جرم ہے۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک عام مسلمان اس دین کے غم کی کیفیت کو تو سمجھتا ہے، مگر اس خطبے میں ملنے والے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو جو جنت کے جوانوں کے سردار نے اپنا سر کٹوانے اور اپنے بچوں کو نیزوں پر چڑھوانے سے پہلے دیا تھا، کیا ہم صرف جہاد کربلا کا غم مٹا کر اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ یہ میدان کربلا کا جہاد ہم سے کچھ اور بھی مطالبہ کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس واقعے کی وجاہت پر اور شہادتوں پر سوچا؟ اپنے جوانوں میں اس فکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، بلکہ ہم صرف نماز پنجگانہ اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کو اور بے در پہ حج کے اور عمرے ہی کو دین سمجھنے بیٹھے ہیں۔ بلا شبہ یہ اسلام کے ستون ہے۔ مانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اسلام کے ستون ہے اور انہی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن کیا ہمیں کبھی اس حدیث نے بے چین نہیں کیا؟ جو آدمی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے راہ خدا میں جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی، تو وہ نفاق کی ایک کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو مجاہدین اسلام کی بہادری کے قصے اور لوریوں کی صورت میں سنایا ہے؟ کیا ہماری بیٹیوں کے لیے حضرت زینب بنت علی کی زندگی کوئی سبق یا پیغام دیتی ہیں کہ کیسے انہوں نے میدان کربلا میں بھائی کا ساتھ دیا اور مردانہ اور حالات کا مقابلہ کیا، ظالم حکمران کے سامنے ببانک دہل کلمہ حق پکارا اور سارے خاندان کی شہادت کا غم برداشت کیا؟ ہم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو آج گھروں میں کاکروچ اور چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ ہم ایسی تو نہیں ہو سکتی ہیں نا؟ آج ہم کیا دل رکھتی ہیں اپنے سینے میں؟ آج کل کی بیٹیاں اور بہنیں اور بیویاں آج کل گھروں میں کاکروچ اور چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، ذرا سا سایہ دیکھ کر کانپ جاتی ہیں۔ یہ ہے بہادری، یہ ہے زندہ دلی۔ بنات الاسلام دشمن کی ننگی تلواریں دیکھ کر بھی کلمہ حق پکارنے سے نہ ڈرے۔ بہادر قومیں بہادر ماؤں کی کوکھ سے ہی جنم لیتی ہیں۔ کیا ہم ایسی بہادر مائیں بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آج پھر دنیا کے موسم میں کربلا ہے، آج بھی دنیا کی اطاعت سے آزاد ہیں، آج بھی حدود اللہ پامال ہے، آج بھی دنیا نے حلال کو حرام کیا ہے اور حرام کو حلال کیا ہے، آج بھی دنیا میں یزیدی قوتوں نے سر اٹھایا ہے اور ہر طرف فساد پھیل گیا ہے۔ یہ گونج ملت کے نوجوانوں کو غیرت دلا رہی ہے اور انہی مرحلوں سے گزرنے کی دعوت دے رہی ہے جن سے شہدائے کربلا گزر رہے تھے۔ آج پھر دجلہ اور فرات کے پڑوس میں باطل نے عالم اسلام کو
عالم اسلام کو للکارا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک موقع فراہم ہوا ہے کہ وہ حق کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں اور ثابت کر دیں کہ حسین سے عقیدت رکھنے والے حسین کی یاد میں صرف آنسو بہانا ہی نہیں جانتے، بلکہ حق اور آزادی کی خاطر ان کے آسودہ پر چلنے، ان کے اصول پر چلنے اور گردنیں کٹوانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ کیا امام نے جان عزیز کی قربانی دے کر اور اپنے نونہالوں کی گردنیں کٹوا کر امت کو یہ سبق دینا چاہا تھا کہ وہ چند روز سوگ منا کر بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کریں؟ یا آپ نے فرحت کے کنارے میدان کربلا میں شہادت قربانی، جہاد اور باطل سے پنجہ آزمائی کی؟ تاریخ اس لیے تیار کی کہ نوجوانوں اسلام اپنے سردار کے نقش قدم پر چل کر حق کے لیے سینہ سپرد ہے، اور جیتے جی کبھی باطل کو اپنے ناپاک قوم جمانے کا موقع نہ دیں۔ گردنیں کٹوانا تو قبول کریں مگر باطل کے آگے گردن جھکانا قبول نہ کریں۔ شاعر نے خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ۔ جو قوم جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں زندگی بھی وہی پاتی ہیں، اور مسلم قوت حقیقت میں زندہ ہی شہداء کی وجہ سے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ سامعین ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میرا قصہ بیان کربلا کا پسند آیا ہوگا۔ پلیز اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پلیز کلک کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔